السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے کہہ دو، سب سے کہنے کی کیا ضرورت جب اللہ ہے نا۔ تھک جاؤ تو آنکھیں بند کرو اور سب اللہ سے کہہ دو۔ دیکھنا سارے جہان کی تھکن اتر جائے گی۔ جب کوئی تم سے زیادتی کرے تو اس سے انتقام مت لو، بلکہ دور سے مشاہدہ کرتے رہو۔ تم دیکھو گے کہ تقدیر عجیب انداز میں اس کے ساتھ حساب بے باک کر دے گی۔ وہ مہلت دیتی ہے، نظر انداز نہیں کرتی۔ دعا اور صبر، اور کیا پتہ تمہیں وہی مل جائے جو تم مانگ رہے ہو، صرف اس لیے کہ تم نے صبر کیا اور مانگنا نہیں چھوڑا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان والے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، جب تک بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں جن میں وہ روزے رکھ لیتا ہے، اور اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں جن میں وہ قیام کر لیتا ہے۔ جس شخص نے علم زیادہ حاصل کیا لیکن دنیا سے بے رغبتی زیادہ نہ ہوئی، اسے اللہ پاک سے دوری کے سوا کچھ نہ ملا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانیاں ہیں، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانیاں ہیں۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا، یہ اللہ والوں کی صفت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ انسان کو دوسروں میں وہی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہے جو اس کی اپنی ویلیوز ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اپنے اصول مضبوط ہوں گے تو آپ کو دوسروں کے اندر وہی اصول متوجہ کریں گے۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نعم البدل کن کو ملتے ہیں؟ جو اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں۔ تم نے جو سہا، تمہارے ساتھ جو اچھا نہیں ہوا، وہ سب ماضی کا حصہ تھا، اسے چھوڑ دو۔ اللہ سے حسن ظن رکھو تاکہ تمہیں نعم البدل مل سکے۔ اللہ کا دیا ہوا نعم البدل نہ کبھی کم لگتا ہے اور نہ ہی اس سے دل بھرتا ہے، وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کے بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں ہے دنیا میں۔ خود کو اتنا بھی سستا مت کرو کہ لوگ تمہیں استعمال کر کے پھینک دے، اور خود کو اتنا بھی مہنگا نہ کرو کہ تمہیں دل سے چاہنے والے تم کو پا نہ سکے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے تب تک آپ اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کرو۔ بے شک قرآن مجید کی صورتیں اور ان کی فضیلت: سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچاتی ہے، سورہ اخلاص منافقت سے بچاتی ہے، سورہ کافرون موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے، سورہ فلق حادثوں سے بچاتی ہے، سورہ ناس وسوسوں سے بچاتی ہے، سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے، سورہ واقعہ فقر و فاقے سے بچاتی ہے۔ زندگی کا اصل رنگ اس لمحے میں ہوتا ہے جب ہم اپنے دلوں کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں۔
انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ پردہ رکھنا سیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ کوئی تکلیف مستقل نہیں ہوتی، جہاں خوشیاں ملتی وہاں غم بھی ہمارے منتظر ہوتے ہیں۔ در حقیقت آزمائشیں من پسند چیزوں سے شروع ہو کر اللہ کی رضا میں راضی ہو جانے پر ختم ہو جاتی ہے۔ گفتگو کے لیے انسان منہ اپنا کھولتا ہے اور تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ شاید اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ عادتیں نسلوں کا پتہ بتا دیتی ہے۔ زندگی میں خوبصورتی صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے زندگی اتنی حسین ہوگی۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا۔ آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور ہر چیز اللہ پر چھوڑ دیں، آپ کی زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ سبحان اللہ۔ نا امید مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ احساس ہمیشہ نسل دیکھ کر کیجیے، کیونکہ بکریاں ہمیشہ سوکھا گھاس کھا کر میٹھا دودھ دیتی ہے اور سانپ ہمیشہ میٹھا دودھ پی کے بھی ڈس لیتا ہے۔ ناکامی بھی کامیابی ہی ہے اگر اس سے کچھ سیکھا جائے تو۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ ہم ساری زندگی یہ سوچنے میں گزار دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ آخر میں اتنا ہی کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا۔ منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا بناتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے، بہت کچھ درگزر کر کے۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی آپ پر رحمت اور خاص کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ پاک کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں توڑتا ضرور ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اولاد کے لیے دعا کہ یا اللہ میرے اولاد کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، یا اللہ میری اولاد کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ میری اولاد کے نصیب میں خوشیاں اور آسانیاں عطا فرما، یا اللہ میری اولاد کو میرے حق میں سرخرو کرنے والی نعمت اور رحمت بنا۔ آمین یا رب العالمین۔